البتہ جہاں جاؤ وہاں کے علماء سے ضرور ملاقات کرو. اگر فرصت اور سہولت محسوس کرو اور ان میں بشاشت محسوس کرو تو نصیحت کی درخواست کر دینا, تشکیل نہ کرنا. یوں نہ سمجھنا ہم بڑا کام کر رہے, چھوٹا کام کر رہے, ہم سینکڑوں میں کام کر رہے, یہ دو چار کے لیے بیٹھے. یہ سب شیطان کے وساوس ہیں. وہ چاہتا ہے کسی طرح علم علماء کے درمیان کسی طرح عوام علماء کے درمیان خلیج پیدا ہو. ایسے وساوس بدگمانی پیدا کرے گا شیطان جس سے امت علماء سے کٹ کر رہ جاوے. عالم سے بدگمانی کرنا تو علم سے بدگمان ہونا ہے. یہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں, ان سے بغض رکھنا میرے دوست عزیزوں اللہ حفاظت فرمائے, انبیاء سے بغض رکھنا ہے. یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے, بہت ڈرنے کی بات ہے. وہ تمہیں ٹوکے یہ تمہارے لیے نعمت ہے, وہ تمہیں ٹوک دے یہ تمہارے لیے نعمت ہے. وہ تمہیں ٹوکے انہیں اپنا محسن سمجھو, انہیں اپنا محسن سمجھو. ان کا اعتراض درست ہے تو ان کو اپنا محسن سمجھو. اگر غلط فہمی سے اعتراض درست نہیں ہے تو صبر کرو, صبر کرو. جواب دینا تو ملائکہ کی نصرت سے محروم ہو جانا ہے. جی ہاں, ہمارا جواب دینا نہیں ہے. کوئی نمبر اعتراض کرے صبر کرو. تمہارے اندر وہ کمی ہے تم تو احسان سمجھو اور اپنی اصلاح کرو. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جاؤ وہاں کے علماء کی خدمت میں محض دعا کی درخواست کرنے, اور اگر وہ بشاشت سے اس پر تیار ہو جائیں کہ مسجد میں آ کر جماعت میں نصیحت فرما دیں تو اس کی ان سے درخواست کر لی جائے. ورنہ شیطان یہ پٹی پڑھاوے گا تم جو کام کر رہے وہ بڑا ہے, جو کام کر رہے چھوٹا ہے, لہٰذا ان سے کہو کہ چھوٹا کام چھوڑ کر بڑا کام کریں. تو یہ ان کے کام کی خبر ہی نہیں ہے, بس ایک دوسرے کے کام کو نہ جاننے کی وجہ سے استخفاف اور ہلکا پن پیدا ہوتا ہے.